الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کچھ انداز بیان اچھا نہیں میرا، شاید کہ میری بات تیرے دل میں اتر جائے۔ تو آج کا مضمون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث بیان کرنے میں احتیاط کا بیان، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہ ہو، وہ کوئی کہہ دے کہ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو وہ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضرت عمر بن محمون رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو بلا ناغہ دن ڈھلے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ میں نے انہیں کبھی یہ کہتے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا ہے۔ ایک دن انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد سر جھکا لیا اور خاموش ہو گئے۔ میں نے آپ کی طرف نظر اٹھائی تو دیکھا کہ وہ قمیص کے بٹن کھولے کھڑے ہیں، آنکھیں بھر آئیں اور رگیں پھول گئیں۔ حدیث بیان کرنے کی اہمیت نہیں ہو رہی۔ آخر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا تھا، یا اس سے کم و بیش، یا اس سے قریب، یا اس سے ملتے جلتے الفاظ فرمائے تھے۔ عمر بن محمون رحمۃ اللہ علیہ ہر جمعرات کو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، کیونکہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہفتہ وار علمی مجلس منعقد کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ آپ سے ایک سے زیادہ بار علم و واعظ کی مجلس قائم کرنے کی درخواست کی گئی تو فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مناسب موقع اور وقت کے لحاظ سے نصیحت کرتے تھے تاکہ سامعین اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 70۔ اس سے معلوم علم سکھانے یا واعظ و نصیحت کرنے کے لیے ایک وقت مقرر کر لینا مناسب ہے تاکہ لوگ آسانی سے استفادہ کر سکیں۔ حدیث میں عشیہ کا لفظ ہے جس کا ترجمہ ہم نے دن ڈھلے کیا ہے۔ عربی زبان میں عشیہ کا لفظ سورج ڈھلنے سے غروب آفتاب تک کے لیے بولا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اس مجلس کا وقت ظہر کی نماز کے بعد مقرر ہوا ہو، عصر کے بعد، واللہ عالم۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کی لفظ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کی لفظاً روایت سے اس لیے اجتناب کرتے تھے کہ کوئی ایسا لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے نہیں فرمایا۔ تاہم بہت سے صحابہ کرام روایت بالفاظ ہی کرتے تھے۔ حدیث کی روایت دونوں طرح درست ہے۔ روایت بالا الفاظ افضل ہے اور روایت بالا معنی میں احتیاط زیادہ ہے۔ روایت حدیث کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اگر حدیث کے الفاظ پوری طرح یاد نہ ہوں تو حدیث بیان کر کے کہے او کما قالا، یہ الفاظ آپ نے فرمایا ہے، جیسا کہ آئندہ روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا عمل مذکور ہے۔ تو آگے حدیث ہے، امام محمد بن سرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرماتے تو اس کو مکمل کرنے کے بعد فرماتے او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نے زید بن ارقم رضی اللہ سے عرض کیا کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثیں سنائیے۔ انہوں نے فرمایا، ہم بوڑھے ہو گئے ہیں اور
بھولنے لگے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صحیح حدیث بیان کرنی چاہیے، اور بوڑھا آدمی جو ہے وہ عقل کی کمی کی وجہ سے اس سے روایت بھی نہیں لی جا سکتی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ حدیث نبوی کو بہت اہم اور بہت عظیم چیز سمجھتے تھے، اس لیے صرف وہی بات روایت کرتے تھے جو اچھی طرح یاد ہوتی۔ اس سے محدثین نے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ ایک عالم کو جب بڑھاپے کی وجہ سے حدیث بیان کرنے میں غلطیاں ہونے لگے تو اس کے لیے روایت حدیث ترک کر دینا مناسب ہے۔ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ اپنی تقریروں اور خطبوں میں صرف وہی احادیث بیان کریں جن کے بارے میں انہیں یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ وہ صحیح یا حسن درجے کی ہے، اور ضعیف روایات سے اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے حدیث ہے، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں سال بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس میں حاضر رہا۔ اس دوران میں نے انہیں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز بیان کرتے ہوئے نہیں سنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اس وجہ سے روایت نہیں کرتے تھے جس وجہ سے مذکورہ والا دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم احتیاط کرتے تھے، یعنی وہ ڈرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 100 ایسے الفاظ بیان نہ ہو جائیں جو آپ نے نہیں فرمائے۔ 100 کا مطلب ہے بھول جانا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صحابہ کرام دین کی تبلیغ کام کرنا جائز ہے۔ صحابہ کرام دین کی تبلیغ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام دین کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ مختلف تھا۔ وہ لوگوں کو بتاتے تھے کہ فلاں کام فرض ہے، فلاں حرام ہے، فلاں کام کرنا جائز ہے، فلاں کام سے اجتناب بہتر ہے۔ وہ حضرات یہ مسائل ان احادیث کی روشنی میں بیان فرماتے تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، لیکن آپ کا نام بالعموم نہیں لیتے تھے۔ اگلی حدیث میں ہے کہ حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے سنا، انہوں نے فرمایا، ہم حدیثیں یاد کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں یاد کی جاتی تھی، لیکن جب تم نے سخت اور نرم زمین پر چلنا شروع کر دیا تو تم پر اعتماد دور کی بات ہے۔ حدیث نبویہ شرعی حجت ہے، اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پوری کوشش اور تندوئی سے حدیثیں سنتے اور یاد کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی بچپن کی عمر سے گزر رہے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کم حدیثیں سن سکے۔ البتہ بعد میں کوبہار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے بہت سی حدیثیں سن کر یاد کی، حتیٰ کہ ان کا شمار کثیر روایات صحابہ کرام میں ہونے لگا۔ اصل دلیل صرف فرمان نبوی ہے، دوسرے حضرات کے فتووں کا وہ مقام نہیں ہو سکتا، اس لیے ہر مسئلہ میں قرآن و حدیث سے دلیل تلاش کرنا ضروری ہے۔ صحابہ و تابعین کے اقوال سے وہاں کام لیا جا سکتا ہے جہاں حدیث نبوی نہ ملے، اس لیے تابعین صحابہ کرام کے اقوال بھی لکھ لیتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس عمل کو مناسب نہیں سمجھا کہ حدیث نبوی کے ساتھ دوسروں کے اقوال لکھے جائیں، اس لیے توجہ دلائی کہ حدیثیں یاد کرو
اقوال اور فتوے نہ دو، اقوال سے فتوے نہ دو۔ سخت اور نرم زمین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ تم قابل قبول اور ناقابل قبول روایت میں امتیاز نہیں کرتے۔ ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے اڑیل اور متی جانور پر سواری کرنا شروع کر دی ہے، حالانکہ اڑیل جانور سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہر راوی سے روایت نہ لی جائے، بلکہ صرف قابل اعتماد اور ثقہ حضرات کی روایت قبول کی جائے، تاکہ نادستہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جو آپ نے فرمائی ہو۔ حضرت قرظہ بن کعب رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، یہ حدیث بھائی ضعیف ہے، یہ میں بیان کرنے لگا تھا، لہذا اس کا حکم لگا ہوا ہے کہ یہ حدیث ہے، ابن ماجہ کی 28 حدیث ہے اور اس کی اسناد جو ہے ضعیف ہے۔ اور جو میں نے بیان کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ قبول فرمائے۔ وقولوا قولی استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر